السلام علیکم جی. وڈی خبر ہے جی. وڈی خبر یہ ہے کہ پنجاب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی وزارت داخلہ نے ایک عدد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، بلکہ دو نوٹیفیکیشن ہی کہیں گے جاری کیے ہیں. اور پہلے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر جب پاکستان کی جغرافیائی حدود میں داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ اور پولیس نہیں آئے گی، اور ان کو باڈی گارڈز اور پولیس مقامی پولیس کی طرف سے باڈی گارڈ اور حفاظت کے لیے پولیس جو ہے وہاں کی جو مقامی ضلعی پولیس ہوگی وہ فراہم کرے گی، اور اس کے لیے وہ وقت سے پہلے مطلع کر دیں گے. ان کے باڈی گارڈز پاکستان کی جغرافی حدود میں نہیں آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ دنوں شبلی فراز کو جو عدالت میں ضمانت نہ ملنے کے باعث جو گاڑی لے کے فرار ہوئی وہ سی ایم کے گلگت بلتستان کی گاڑی تھی، اور اس کو گلگت بلتستان کی پولیس اسکارٹ کر رہی تھی. وہ پاکستان کے اندر ایک ملزم کو جس کو عدالت نے پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیا تھا اس کو حفاظت میں لے کے فرار ہو گئی. ایک ایسی گل اور جا کے اس کو جی بی ہاؤس جو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں پہ تاڑ دیتا. اسی طرح جو اس وقت جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہاں پہ مس کریئنٹس جو ہیں ان میں سے زیادہ بڑی تعداد کشمیری نوجوانوں کی ہے. یہ کشمیری نوجوان کون ہیں ان کا تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن گلگت بلتستان کے جو پرائم منسٹر ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، وہ بڑے پوپلر سے آدمی ہیں. انہوں نے ہیوی فنڈنگ کر کے پی ٹی آئی کے کون سے کلٹ کے لوگوں کو کھڑا کیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں. ہمیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ وضاحت بھجوائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے زیادہ تر لوگ ایتھنیکلی 3 بڑے جو ہیں ان میں تقسیم ہیں. ایک پنجابی پہاڑی کہلاتے ہیں، اور پنجابی ہیں، پہاڑی ہیں اور گجر ہیں، ٹھیک ہے، بکروال بھی جن کو کہتے ہیں. اور ایتھنک کشمیری جو ہیں، جو اصلی کشمیری اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وادی کے کشمیری، ہم بھی وہی ہیں، تو ان کی آبادی 5% سے بھی کم ہے آزاد کشمیر میں، اور وہ بھی وادی سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ این ایس ایف یعنی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جے کے ایل ایف جو کہ این ایس ایف کا ایک حصہ ہے لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس کا وہ کہہ لیں کہ وہ عام ونگ ہے، اور محاذ آزادی رائے شماری، محاذ برائے آزادی رائے شماری جو ہے، یہ 3 گروپس ہیں کشمیریوں کے. ان کے زیر اثر کشمیر کے قوم پرست جو ہیں 80 کی دہائی سے بھارت کی بجائے پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کام کے لیے ان کو کہاں سے سپورٹ اور فنڈنگ حاصل ہے. پچھلے 1 عرصے سے آزاد کشمیر کے ان جعلی کشمیری نیشنلزم میں ایک اور ٹرانسفارمیشن بھی ہوئی ہے، اور وہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان نام نہاد کشمیری نیشنلسٹوں کی جانب سے اعلان گلاب سنگھی ہندو ڈوگرا قوم پرستی کی تحریک کا آزاد کشمیر کے اندر بحال کرنا اور مختلف شعبوں کے اندر اس کا نفوذ ہے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کس کا پیسہ اور سپورٹ شامل ہے، لیکن یہ بدبخت جعلی کشمیری قوم پرست اور گلاب سنگھی قوم پرست سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ بہت زیادہ متحرک اور مؤثر ہو چکے ہیں. اس لیے انہیں پاکستان دشمن اور پاکستان فوج کی دشمنی کی مہم چلانے کا بہت زیادہ تجربہ ہے. آج سے 6-7 سال پہلے آزاد کشمیر کے کچھ محب وطن دوستوں کے ساتھ انہی جعلی کشمیری اور گلاب سنگھی قوم پرستوں کا مقابلہ ہوا تھا فیس بک پہ. آزاد کشمیر میں ان کو کن کترے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس پس منظر کے بیان کا مقصد ہے کہ اگر واقعی گرفتار شدہ 250 لوگوں کی اکثریت آزاد کشمیر کے کن کترے ہیں تو ثابت ہوا کہ عمران خان
کی فنڈنگ جو ہے وہ ہمسایہ ملک کی خفیہ ایجنسی سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ سردار تنویر الیاس اور عمران خان کے علم میں نہ ہو، کیونکہ آزاد کشمیر میں ایک ناخواندہ بس کنڈکٹر بھی جانتا ہے کہ ان نام نہاد کن کتروں کشمیری اور گلاب سنگی کن کتروں کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، لے جناب، یہ ہے ان کا تعارف جو گرفتار ہوئے تھے اور جن کے پاکستان کے اندر داخلے کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب جناب آ جائیے کہ جناب اظہر مشوانی صاحب والی خبر کے اوپر ایک اندر ٹوسٹ آیا ہے، اور ہم نے جب اپنے ذرائع سے اسلام آباد کی پولیس کو رابطہ کیا، جو اپنے کوئی یار بیلی ہوں نا، میں کہا کہ اظہر مشوانی تواڈے کول ہے، انہوں نے کہا کہ ساڈے کول تو نہیں گا۔ میں کہا پھر کنہ کول ہے؟ کہنا لیکن برامد ساڈے کول نہیں ہوئے۔ میں کہتے ہیں ریکارڈ کے اوپر تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ویسے ہے بھی نہیں ہمارے پاس، وہ اپنے دوستوں کے پاس ہے جن کو وہ پہلے بھی وزٹ کر چکا ہے، پہلے بھی وزٹ کر چکا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ مجھے علم میں آیا تھا کہ 3-4 گھنٹے کے لیے وہ مہمان رہا تھا، لیکن اس نے آگے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ عمران خان نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا 3-4 گھنٹے نہیں، 3-4 دن مہمان رہا تھا، اور واپس آ کے پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی کے تحت سوشل میڈیا کے اوپر یا عمران خان نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا ذکر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہنس کے کہا شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیچارے کی نئی شادی ہوئی ہے، اور اگر اس پہ ننگا کرنے کا اور جمیل فروقی والا الزام لگا دیا جاتا نا، جمیل فروقی نے جو الزام لگایا تھا، آؤ مرچا والا ڈنڈا تے مچھل سپاہی، اس نے الزام لگایا تھا نا، تو اگر وہ الزام لگا دیا جاتا تو بیچارے کی یار عزت کیا رہتی اپنی نو بیہتہ دلہن کے سامنے، تو اس لیے شاید انہوں نے نہ کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی گیم کے اندر تھا، اور وہ بڑی گیم کا جب انکشاف ہوگا تو آپ کے کانوں کے اندر سے دھواں نکلے گا۔ میں نے کہا پائن تھوڑی بڑی گیم جو ہوتی ہے وہ ایف آئی آر میں آ کے غائب ہو جاتی ہے، ایف آئی آر میں وہ گیم نہیں آ پاتی، اور اس کے بعد ایک بھونڈی قسم کی آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، جیسی آپ نے حسان نیازی کے خلاف کی ہے، کیونکہ جس دن آپ نے ایف آئی آر اسلام آباد میں درج کی ہے کہ وہ اپنے ماموں کے ساتھ مل کے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ آور ہوا تھا، اسی دن کی ایف آئی آر کے اندر کوئٹہ پولیس جو ہے وہ اس کو لینے پہنچ گئی ہے کہ جیسے ہی ماموں نے پھر کال دی تھی کہ جناب میری حفاظت کے لیے نکلو، تو آپ نے اس ایف آئی آر کے مطابق حسان نیازی نے وہاں پہ کوئٹہ میں کوئی توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو یار کچھ خدا کا خوف کر لیا کریں، یہ کیا یہ اندر بیٹھے ہوئے وہ یوتھیا ناصر ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونے دیتے پولیس کے اندر بھی اور پرا والوں کے اندر بھی۔ تو میں نے کہا یہ احمقانہ ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہ جائے گا اور شاندار طریقے سے باعزت طریقے سے کوئٹہ میں، ویسے بھی عدالتوں کی چھاتیوں میں ممتا کا دودھ اترا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو وہ سارے صوبے کی جتنی بھی کوئی ایف آئی آرز ہوں گی ان میں بیل دے کے ان کو وہاں سے باعزت طور پہ روانہ کر دیں گے اسلام آباد پولیس کے لیے۔ تو اس کے اوپر وہ تھوڑے سے نا غصے میں آ گئے نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار آپ جو ہے نا وہ، میں نے کہا یار میرا مطلب ہے اپنی ہتھیار تے سیدھا کر لو، اپنی مشین تے ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے نا، وہ جو سردار جی نے کہا تھا نا اپنی مشین تے پہلے سیدھی ٹھیک کرو، تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یار پہلے اپنی مشین تے ٹھیک کر لو۔ اس طرح کے آپ الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح کے بھونڈے الزامات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جا کر آپ کے منہ کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو بہرحال جی 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے گزر گیا ہے، پی ٹی آئی نے ان کے اغوا کی جو ہے وہ ٹویٹ کر رکھی ہے، اور ابھی تک ان کی گرفتاری کسی بھی ادارے کی طرف سے نہیں ڈالی گئی۔ کل جب ہمیں خبر ملی تھی تو اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ انہیں اسلام آباد پولیس لے کے گئی ہے، لیکن جب آج ہم نے اسلام آباد پولیس سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں اسلام آباد پولیس کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کو تو مطلب اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ٹیریٹوریل جیورسڈکشن کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن میں عرض کیا کہ پہلے فواد چودھری صاحب کو بھی تو ٹیریٹوریل جیورسڈکشن جو تھی ان کو وائلیٹ کر یا ان کے تحت قانونی عمل استعمال کرتے ہوئے ہی لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا نا۔
تو وہ بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بھی پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ اور سابق مشیر بلکہ خصوصی نائب یا مشیر جو تھے پرویز الہی کے، جو پرویز الہی کے خلاف بھی ٹرینڈ چلوا چکے ہیں اور پرویز الہی کو چیف منسٹر ہوتے بھی گالیاں بک چکے ہیں، جبکہ وہ ان کے خصوصی معاون تھے اس وقت بھی ان کو گالیاں بک چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے پین نیپی بدلنے کا بیان دے دیا تھا اور اس کو ریپیٹ شپیٹ بھی کیا تھا، تو پھر ان کے خلاف جو کمپین چلی تھی وہ انہی صاحب کے کرتوت ہائے نمایاں تھے، تو اس لیے ان کی ابھی تک جو ہے وہ گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے اور یوتھیوں سے ان کی ایف آئی آر بھی لکھوائی جائے اور ان کی انویسٹیگیشن بھی کروائی جائے، تاکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ بنے اور وہ مزید ہیرو بن کے قید سے برآمد ہوں۔ کافی ہے، چلو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔